السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معزز سامعین و ناظرین، غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا یہ تیسرا باب ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ باب شرک سے ڈرنے کے بیان میں ہے، شرک سے ڈرنے کے بیان میں ہے۔ صاحب کتاب التوحید اس باب میں قرآن مجید سے 2 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے 3 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الباب الثالث یعنی تیسرا باب شرک سے ڈرنے کا بیان۔ موحدین توحید کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو آدمی شرک سے ڈرتا ہو وہ اس کے مفہوم اور اس کی اقسام کو پہچان کر اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹے یا بڑے کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس بات کی دلیل میں قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 48 کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی یعنی تمام اقسام شرک کی نفی کی گئی ہے۔ شرک کوئی سا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مخلوق کا خالق، رازق، سب کچھ عطا فرمانے والا اور ہر قسم کے انعام سے نوازنے والا ہے۔ تو انسان کا دل اس کی طرف سے اعراض کر کے غیروں کی طرف کیوں توجہ کرے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اکثر علماء دعوت توحید کا یہی موقف ہے۔ چونکہ شرک اپنی تمام اقسام سمیت ناقابل معافی ہے،
اس لیے اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ریاکاری، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، گلے میں کوئی چیز بطور تعویذ ڈالنا، چھلے پہننا، دھاگے باندھنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تمام امور شرک ہونے کی بنا پر ناقابل معافی ہیں۔ لہذا ان تمام کاموں سے اور بالخصوص شرک اکبر سے ڈرتے اور بچ کر رہنا چاہیے۔ اور چونکہ شرک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک کی تمام انواع و اقسام سے خوب واقفیت رکھے تاکہ شرک میں ملوث ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ آیت بیان کی ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ جو لوگ عقیدہ توحید اور اس کی نزاکت کو خوب سمجھتے ہیں، وہ شرک اور اس کے اسباب و ذرائع سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے۔ اللہ کے سوا جس کی عبادت اور پوجا کی جا رہی ہو، اس کی تصویر اور مجسمے کو صنم کہتے ہیں، خواہ اس کی شکل کسی انسان کے چہرے جیسی ہو یا کسی حیوان کے جسم یا سر یا سورج اور چاند جیسی۔ وثن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے، خواہ کسی تصویر یا مجسمے کی شکل میں ہو، جیسے صنم یا تصویر کی شکل میں نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہو جیسے قبر وغیرہ۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ صاحب کتاب التوحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الرئاء۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 429، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، اور معجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 4301۔ اِنَّ فی اولہ کی زیادتی کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ اخوف کما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوا، ریاکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف اور ڈر ریا سے کیوں تھا؟
اس کے برے اثر اور نتیجے کی بنا پر کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے متعلق اس گناہ کا زیادہ اندیشہ تھا۔ ریا کی دو قسمیں ہیں۔ الف، ایک تو منافق کی ریا اور دکھلاوا ہے، جس کا تعلق اصل دین کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کا اظہار کرتا ہے جبکہ باطن میں کفر چھپائے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 142، کہ یہ منافقین لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی دوسری قسم ریا کی وہ ہے مسلمان موحد کی ریا، جیسا کہ کوئی لوگوں کو دکھانے یا ان میں شہرت حاصل کرنے کے لیے خوب بنا سنوار کر نماز ادا کرے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4497 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور پھر اسے پکارنا شرک اکبر ہے، کیونکہ دعا یعنی پکارنا محض ایک عام سی عبادت نہیں بلکہ عظیم ترین عبادت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا، اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ شرک اکبر کا ارتکاب جب مسلمان سے ہو تو اس کے تمام اعمال برباد اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ علماء تفسیر اور محققین اہل علم کے نزدیک لفظ من دون اللہ میں دونوں طرح کے شخص شامل ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اور دوسرا وہ جو محض غیر اللہ کو پکارتا اور مستقل طور پر اس کی طرف توجہ اور
میلان رکھتا ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اس سے جا ملے یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی فرشتے، نبی، کسی صالح شخصیت یا جن وغیرہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ضمانت ہے کہ وہ اسے اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی بھی قسم کے شرک کا مرتکب ہو، شرک اکبر ہو یا اصغر یا شرک خفی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجا جائے گا یا عارضی طور پر کچھ عرصہ کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق شرک کی نوعیت سے ہے۔ جو شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اسے کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اگر شرک اکبر نہ ہو بلکہ شرک اصغر یا شرک خفی ہو تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ جہنم میں رہے گا۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے جہنم سے رہائی مل جائے گی، کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر موحد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر انواع و اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔